الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ اس وقت فلسطین کا مسئلہ اور وہاں جو کشمکش جاری ہے پوری دنیا میں زیر بحث ہے، ہمارے ہاں بھی، اور فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے دنیا میں ہر طرف مسلمان بھائی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے دو تین گزارشات کرنا چاہوں گا۔ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے، اس کے تین دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ تو یہ ہے کہ جب 1945 میں اسرائیل قائم ہوا، برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد فلسطین پہ قبضہ کیا تھا، اور اس سے پہلے یہودیوں کی آبادی 1% بمشکل 2% تھی۔ برطانیہ نے اپنے انتظام کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کے وہاں بسایا، اور جو یہودی بستے گئے فلسطینی وہاں سے دراوطن ہوتے گئے۔ ایک تاریخ تو یہ ہے۔ وہاں فلسطینیوں کی زمین تھی، فلسطین صدیوں سے وہاں آباد ہے، ان کا اپنا گھر ہے، اپنا علاقہ ہے۔ جو یہودی آ کے علاقے خریدتے گئے، قبضہ کرتے گئے، فلسطینی وہاں سے خالی ہوتے گئے، اور ایک وقت آیا جب برطانیہ نے اقوام متحدہ میں خود مدعی بن کے اسرائیل کے قیام کا فیصلہ کروایا اقوام متحدہ سے۔ اس وقت خود اقوام متحدہ نے ایک واضح حد بندی کی تھی کہ یہ اسرائیل ہے، یہ فلسطین ہے، سرحدیں متعین کر دی تھی۔ ان سرحدوں کے متعین کرنے پر دو موقف ہیں دنیا میں مسلمانوں کے۔ ایک تو پاکستان اور سعودی عرب کا ہے کہ ہم اس یہودیوں کی آباد کاری کو ہی غلط سمجھتے ہیں اور اسرائیل کے قیام کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ برطانیہ نے دھکا کیا تھا، اقوام متحدہ نے دھکے کو سپورٹ کیا ہے۔ تو ایک موقف تو یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل اور فلسطین کی تقسیم کی تھی، اقوام متحدہ نے کی تھی، برطانیہ نے کروائی تھی، اس کے انتظامات سارے برطانیہ نے کروائے تھے، تو وہ ایک موقف تو یہ ہے۔ خود ہمارا پاکستان کا سرکاری موقف بھی یہی ہے۔ قائد اعظم محمد جناح مرحوم نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں۔ وہ موقف ابھی تک چلا ہے۔ ایک اگلی بات ہے، بیت المقدس اس وقت اسرائیل کے دائرے میں نہیں تھا، اور یہ غزہ جہاں جنگ جاری ہے یہ بھی اسرائیل کے دائرے میں نہیں تھا۔ اس تقسیم میں بھی جو اقوام متحدہ نے کی تھی، اس تقسیم کے حوالے سے بھی بیت المقدس اردن کے پاس تھا اور غزہ کی پٹی فلسطین کے دائرے میں تھی۔ یہ اسرائیل نے بعد میں غاصبانہ قبضہ کیا سن 67 میں۔ وہ تو ہمارے سامنے ہوا، میں بھی اس وقت طالب علم تھا، ہم بھی جلسے نکالا کرتے تھے یا مظاہرے کیا کرتے تھے۔ اسرائیل کی جنگ ہوئی شام کے ساتھ اور اردن کے ساتھ اور مصر کے ساتھ۔ اسرائیل کو امریکہ نے سپورٹ کیا اور دوسرے ملکوں نے۔ اسرائیل نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا، اور یہ سارا سینہ پر قبضہ کیا۔ یہ اس کا اقوام متحدہ کے نقشے کے مطابق بھی اپنی حدود سے زائد غاصبانہ قبضہ تھا بیت المقدس پر بھی۔ اب تک اقوام متحدہ بین الاقوامی ادارے اس کو غاصبانہ قبضہ ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کا جائز حصہ نہیں، نہ بیت المقدس، نہ غزہ اور نہ جولان کی پہاڑیاں، یہ بیت المقدس کا حصہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی تقسیم کے مطابق بھی اسرائیل نے اس کو غاصبانہ قبضہ کیا۔ اس پر دوسرا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی اس سرحدوں پہ واپس جانا چاہیے جن سرحدوں میں وہ سن 67 میں تھا، اور جس پر اس نے قبضہ کیا، غاصبانہ قبضہ کیا سن 67 میں، اور بیت المقدس آج تک
جو بین الاقوامی ادارے ہیں اور عدالت، بین الاقوامی عدالت، سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کے نزدیک بھی جائز اسرائیل وہی ہے جو اس سرحدوں کے اندر تھا۔ یہ دوسرا دائرہ ہے کہ اس نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کے بعد پھر اب غزہ پہ قبضہ کیا اور غزہ پہ قبضہ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں فلسطینی عوام۔ اس کے ساتھ ایک بات کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ اب کسی بھی علاقے کے لوگ غیر ملکی قبضے کے خلاف جب جدوجہد کرتے ہیں نا تو وہ جنگ آزادی کہلاتی ہے۔ اور کیسے بچے کہیں بھی کسی علاقے پر کوئی دوسری قوت قبضہ کر لے، علاقے کے لوگ اٹھ کھڑے ہو کر ہم یہ قبضہ تسلیم نہیں کرتے، تو یہ جنگ آزادی کہلاتی ہے۔ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے اوپر اسرائیل کے قبضے کو چھڑوانا چاہتے ہیں، اور وہ ایک جائز جنگ لڑ رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ تیسرا دائرہ یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ پہلا تو وہ تھا جو اقوام متحدہ نے تقسیم کی، جائز ناجائز والا مسئلہ، لیکن پہلا دائرہ وہ تھا۔ دوسرا دائرہ وہ جب اسرائیل نے سن 67 میں بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے اس کو اپنے ملک میں شامل کیا، اس کو بہت سی ساری دنیا تقریباً تسلیم نہیں کر رہی۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے نام سے مسلسل قبضے کرتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ نیٹ پہ موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی حکومت۔ وہ مسلسل اپنی توسیع کرتا جا رہا ہے۔ اس توسیع میں جو بات مجھے بطور خاص کہنی ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں جب میز پہ بیٹھتے ہیں، کاغذ پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، اور جب میدان میں مدد کی بات آتی ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل بدمعاشی۔ اقوام متحدہ کی ساری قرارداد جنرل اسمبلی کی فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے قبضے کو ناجائز کہتی ہے۔ وہ اس بیت المقدس پر اسرائیل کے کنٹرول کو ناجائز کہتی ہے۔ اقوام متحدہ کی اپنی قرارداد ہے۔ بین الاقوامی ادارے جتنے بھی ہیں کہ میز پہ اصل بدمعاشی یہ ہے، میز پہ جب بیٹھتے ہیں، فائل پہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ناجائز ہے، جب عملاً مار کا پیش آتا ہے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر فلسطینیوں پر ظلم میں وہ ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ بدمعاشی جو ہے، یہ منافقت کہہ لیں، بدمعاشی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اس نے سارا مسئلہ بگاڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہی قراردادوں کے مطابق اگر فیصلہ کریں، اقوام متحدہ اپنی ہی جنرل اسمبلی کے قراردادوں کے مطابق اگر فیصلہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن کہتے کچھ ہیں، لکھتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ آج بھی یہی پوزیشن ہے۔ یہ فلسطینی اپنے ملک پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف جنگ لڑے جو آزادی کی جنگ ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے سب اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ مغربی ملک تو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اور مسلم دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسلم دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہم سے اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ کم از کم OIC کا اجلاس بلا کے مذمت کی قراردادی کر رہے ہیں۔ اس سے اضعف الایمان کہتے ہیں، کم از اتنا ہی کر دیں۔ پہلے ہم کیا کبھی کر لیا کرتے ہیں، تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ریزولوشن کرتے ہیں، چلو کوئی مظلوموں کو سہارا ہوتا ہے، یار ہمارے پاس کوئی ہے۔ اس فضا میں مسلم دنیا کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ یار تم تو کچھ کرو نا۔ میں نے جمعے میں یہی عرض کیا تھا، کچھ تو کرو یار، کوئی آواز تو اٹھاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منکر کے خلاف بات کی۔ یہ تو پہلا ہاتھ سے روکو، زبان سے تو روکو نا، اس سے بھی ان کو سہارا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، حماس کے ترجمان ہیں، جمعہ کے مجھے بھی میسج آیا ان کا، یار آپ لوگ جو پریس میں بات کرتے ہیں، جلسے کی بات کرتے ہیں، جلوس کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے سہارا ہوتا ہے۔ کبھی کتنا سہارا ہوتا ہے کہ لاہور والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسلام آباد والے ہمارے ساتھ ہیں، جکارتہ والے ہمارے ساتھ ہیں، پیچھے حوصلہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو بڑی سنگین صورتحال ہے، سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جن کو عالمی فورم پر یہ جنگ اپنی جنگ سمجھ کے لڑنی چاہیے، اب دیکھیں
کشمیر کا مسئلہ لیکن ہم اس کو مدعی تو ہے نا، جہاں کہیں موقع ملتا ہے ہم بات تو کرتے ہیں۔ کشمیر کے کیس کا مدعی عالمی سطح پر کون ہے؟ پاکستان۔ ہم کرتے ہیں بات، ڈیلی کریں، سخت کریں لیکن وہ بھائی فلسطین کے مسئلے کا عالمی سطح پر مدعی کوئی نہیں ہے، وہ مظلوم بالکل بے سہارا چھوڑ دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی کے حوالے بھی نہیں کر دیتا کہ کوئی اس پر ظلم کرے۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک روایت ولا یخذلہ، کہ وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ ہم اس اسٹیج پر ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں۔ اسرائیل غزہ کو خالی کرانا چاہتا ہے، عالم اسلام اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ آج ہمیں جہاں موقع ملے، جس فورم پر، جس انداز میں، ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی اس کی سپورٹ کرو۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے موقف کی صرف حمایت نہ کریں۔ حمایت تو میں ایک دفعہ بات یاد آ گئی، حمایت یہودیوں کو بھی بعض طبقات ہے۔ پرانی بات ایک دفعہ میں نیو یارک گیا تو ایک یہود جلوس گزر رہا تھا بروکلن میں۔ ان کا جلوس کہے گا یہودیوں کا، یہ کیوں ہے اسرائیل کے خلاف؟ یہودیوں کا جلوس اسرائیل کے خلاف؟ میں بھی شامل ہو گیا۔ جلوس کی میں گزرا تھا کہ میں جلوس جا رہا ہے، وہ نظر وہی آ رہی تھی۔ میں نے کہا جلوس کے لیے یہودیوں کا، کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف۔ میں بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ تھوڑی دیر چلا، میں نے مجھے پتہ ہو یہ یہودی اسرائیل کے خلاف کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی روح سے اسرائیل ظالم ہے، غاصب ہے، زیادتی کر رہا ہے، ہم اسرائیل کے ظلم کے خلاف آ رہے ہیں اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ میں بھی یہودیوں کے جلوس میں بھی شریک ہوں، اور نے اس کے چیف سے مصالحہ بھی کیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بھی ظلم سمجھتے ہیں، یہودیوں کے بعد کھارے ہیں جو وہ بھی ظلم سمجھتے ہیں اور بات آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنا وزن تو بہرحال فلسطینیوں کے حق میں شو کرنا چاہیے اور اسرائیل کے مظالم کی مذمت کرنی چاہیے اور اپنے حکمرانوں پر زور دینا چاہیے کہ بھائی یہ سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے OIC کی میٹنگ ہو اور سربراہوں کی میٹنگ ہو، سربراہ اکٹھے ہو کر یہ فلسطینیوں کو اس مقبضے سے نکالنے کا کوئی راستہ اختیار کریں اور اس کے ساتھ اقوام متحدہ میں، جنرل اسمبلی میں، سلامتی کونسل میں ہمارے نمائندے مضبوط موقف اختیار کریں اور مغرب سے دو ٹوک بات کریں۔ بھئی یہ ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے، یہ اسرائیل کی توسیع پسندی کی حمایت ہے، اسرائیل کے عزائم کو سپورٹ کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔